ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام یا اللہ سے جو ہماری شہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ معزز خواتین و حضرات اور دین اسلام کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدقہ و بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات دلاتا ہے۔ صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بے شک بہا اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ کن دو چیزوں کا صدقہ دینے سے دولت کے انبار گھر میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے بس دو چیزوں کا صدقہ دے دینا ہے، دولت اور رزق بھاگتا ہوا آپ کے پاس آئے گا۔ گھر سے پریشانیاں، بندشیں، بیماریاں اور ساتھ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ دولت ہی دولت ہوگی اور خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ اس صدقے کو دینے کے لیے آپ کو دولت مند یا امیر ہونا شرط نہیں ہے، غریب سے غریب شخص بھی آسانی سے یہ صدقہ دے سکتا ہے اور اپنی قسمت و تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک مکمل ضرور دیکھیے گا۔ پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں 3 ایسے صدقوں کے بارے میں بتایا جائے گا جن میں سے صرف آپ کوئی سے بھی 2 صدقے دینا شروع کر دیں تو آپ کی تقدیر اور قسمت ایسے بدلے گی کہ آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا۔ آپ کی زندگی اور گھر سے غربت کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا اور دولت ہی دولت اور خوشیاں ہی خوشیاں اور خوشحالی ہی خوشحالی۔ اس کے لیے آپ نے بس 3 میں سے کوئی بھی صدقے کو دینا شروع کر دینا ہے، اور اس کے لیے آپ کو نہ تو زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے اور نہ ہی آپ کو دولت مند ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی شخص بیمار تھا یا بیماری تھی تو آپ کے گھر سے بیماری کا مکمل طور پر خاتمہ بھی ہو جائے گا۔ آپ اور آپ کے گھر والے بلاؤں اور مصیبتوں سے دور رہیں گے اور ان سے محفوظ بھی رہیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے انسان کے ہر جوڑ اور ہر عضو پر صدقہ واجب ہے۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو آدمی بھی صبح کرتا ہے یعنی صبح کا سورج دیکھتا ہے اس کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی اگلے دن کا سورج ہمیں دکھائی دیتا ہے تو ہمارے جسم میں موجود تقریباً 360 جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے اوپر واجب ہونے والے صدقے کو دیتے ہیں یا نہیں؟ ہم میں سے زیادہ تر لوگ تو اس صورت میں صدقہ دیتے ہیں جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں یا ہم پر کوئی بڑی مصیبت نازل ہو جاتی ہے، لیکن اس سے پہلے تو صدقہ دینے کا خیال ہی ہمارے ذہن میں نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں مصیبتیں اور پریشانیاں، تکلیفیں اور تنگ دستیاں آتی چلی جاتی ہیں اور ہمارے سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم پر اپنی زندگی میں ہم لوگ ایسی کون سی غلطی کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہماری زندگی میں مسائل اور پریشانیاں بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں، ہم پر بلائیں نازل ہو رہی ہیں، ہم پر رزق کی تنگی نازل ہو رہی ہے اور ہم مسلسل پریشانیوں کے بوجھ کے نیچے دبے چلے جا رہے ہیں۔ دراصل یہ سب کچھ صدقہ نہ دینے کی وجہ سے یہ سارے سبب پیدا ہو رہے ہیں۔ ان تینوں صدقے کے بارے میں جاننے سے پہلے کہ جن میں سے آپ کو کوئی سے بھی 2 صدقے دینا شروع کر سکتے ہیں، جان لیجئے کہ اسلامی تاریخ میں اسلامی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آسمان سے بلائیں نازل کی جاتی ہیں۔ یہ بلائیں اپنے ساتھ مختلف بیماریاں، مصیبتیں اور پریشانیاں لے کر آتی ہیں۔ کوئی بلا اپنے ساتھ بیماری لاتی ہے تو کوئی حادثہ تو کوئی رزق کی تنگی، لیکن صدقہ دینا ہم نے نہ صرف ان بلاؤں سے بچاتا ہے بلکہ غربت اور پریشانیوں سے بھی بچاتا ہے۔ صدقے کی وجہ سے ہمارے رزق اور دولت میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور گھر میں برکت بڑھتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف مال خرچ کر کے ہی صدقہ نہیں دیا جاتا، بلکہ اگر آپ کسی کو سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، 2 آدمیوں کے درمیان صلح کرواتے ہیں، کسی کو سواری پر چڑھنے میں مدد کرتے ہیں، کسی کو اچھی بات بتا دیتے ہیں، تو یہ سب صدقہ کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ اسی طرح نماز کے لیے جو آپ قدم بڑھاتے ہیں تو ہر قدم پہ صدقہ ہے۔ راستے سے رکاوٹ اور پتھر وغیرہ کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ دوسروں کو فائدہ پہنچانا، کسی کو دعا دینا، کسی کو پڑھانا یا کوئی کام سکھانا، کسی کو اچھی بات بتانا،
حتیٰ کہ کسی کو مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے۔ کسی مصیبت میں پھنسنے انسان کی مدد کرنا، وقت نکال کر اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارا کرنا، کسی کی طبیعت کے بارے میں دریافت کرنا، بیماری کی عیادت کرنا، کسی پریشانی یا آزمائش پر صبر کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، کسی کی غلطی کو معاف کر دینا، اس کے علاوہ کہ آپ کے پاس اس کو سزا دینے کا اختیار موجود ہے، یہاں تک کہ اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے کچھ کھلانا اور اس سے پیار محبت کی باتیں کرنا بھی صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو انسان صدقہ نہیں دیتا وہ کبھی بھی آپ سے آزادی نہیں پا سکتا۔ جس کام کا آغاز بھی صدقہ دے کر کیا جاتا ہے اس کام میں برکت اور اللہ کی رضا شامل ہو جاتی ہے اور ساری بلائیں دور ہو جاتی ہیں۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو میں آپ کو 3 صدقوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ ان 3 میں سے آپ نے کوئی سے بھی 2 صدقے کو دینا شروع کر دینا ہے اور 7 دنوں کے اندر اندر آپ کو ان صدقوں کے کرشمے اور کرامات اپنی آنکھوں سے نظر آ جائیں گے۔ جو شخص یہ صدقے دیتا رہتا ہے اس کی زندگی میں کبھی بھی دولت کی کمی نہیں آتی اور رزق کی تنگی کے مسائل بالکل ہی مسائل ختم ہو جاتے ہیں۔ رزق اور دولت اس پر برستی رہتی ہے۔ پہلا صدقہ یہ ہے کسی بھی چوپائے کو کھانا کھلا دینا یا پانی ڈالنا۔ چوپائے ان جانوروں کو کہتے ہیں جن کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، جیسا کہ بلی، کتا، بکری، گائے یا دوسرے 4 ٹانگوں والے تمام جانور اس میں شامل ہوتے ہیں۔ جو شخص بھی اپنی حیثیت اور توفیق کے حساب سے کسی بھی چوپائے کو کھانا ڈالنا شروع کر دیتا ہے، بشرطیہ کہ وہ چوپایا اس کی اپنی ملکیت نہ ہو، آپ اپنی مرضی سے کسی بھی چوپائے کو کھانا یا پانی وغیرہ ڈال سکتے ہیں۔ ایک شخص حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا علی، میں روزانہ کام پر جاتا ہوں اور سخت محنت کرتا ہوں لیکن پھر بھی میری غربت میرا پیچھا نہیں چھوڑتی، تو میں کیا کروں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما نے اس شخص کی جانب دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ ایسا شخص تم کو اپنے رزق میں سے اللہ تبارک و تعالی کی غیر مخلوق کو دینا شروع کر دو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری غربت اور مفلسی کو ختم کر دے گا۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، میں تو نہایت ہی غریب اور مفلس شخص ہوں، بھلا میں کسی کو کیا دے سکتا ہوں؟ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مسکرایا اور ارشاد فرمایا کہ تمہارے گھر میں کھانا ہوتا ہے؟ اس شخص نے فرمایا، یا علی، 2 وقت کا کھانا ہوتا ہے، میں 2 وقت کا کھانا کھاتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ایک شخص اپنے رزق میں سے اللہ کی غیر مخلوق کو بھی دو، پھر چاہے اناج کے 2 دانے ہی کیوں نہ دو، لیکن ضرور دو، پھر چاہے جانور کو دو یا پرندوں کو دو۔ جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیر مخلوق کو دینا شروع کر دو گے تو اللہ تمہارے رزق سے ہر قسم کی پریشانیاں اور تنگ دستی کو ختم کر دیں گے اور تمہارے گھر میں اتنا پیسہ اور دولت ہو جائیں گے کہ انہیں رکھنے کے لیے گھر میں جگہ بھی کم پڑ جائے گی۔ محترم ناظرین، دوسری قسم کا جو صدقہ ہے وہ ہے ہر جمعرات والے دن کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں۔ اسلام کے مطابق کسی بھوکے کو کھانا کھلانا اور اس کی بھوک کی یعنی کہ مٹانا افضل ترین کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے جس کام میں بھی آسانی چاہتا ہو، یعنی وہ چاہتا ہو کہ میرے اس کام میں آسانی پیدا ہو جائے، تمام مشکلات دور ہو جائیں، بلائیں دور ہو جائیں، تو اسے چاہیے کہ دوسرے کہ کسی کام میں آسانیاں کرنا شروع کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کام میں آسانیاں پیدا شروع کر دے گا اور اس سے اس کام کے متعلق ہر قسم کے مسئلے اور پریشانیاں ہٹا دی جائیں گی۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق کے حوالے سے آپ کے جتنے بھی مسئلے اور جتنی بھی پریشانیاں ہیں سب ختم ہو جائیں، کسی بھی قسم کے رزق کی تنگی آپ پر باقی نہ رہے، آپ کے گھر میں ضرورت کے زیادہ رزق اور دولت اور پیسہ آنے لگے، یا دوسرے لفظوں میں ایسا کہوں
کہ آپ کے گھر میں رزق کی بارش ہونے لگے، پیسہ دولت کی بارش برسنے لگے، تو آپ یہ کام ضرور شروع کر دیں۔ اگر آپ کی ہمت اور حیثیت ہے تو آپ کسی بھوکے کو ضرور کھانا کھلانا شروع کر دیں۔ عموماً کہا جاتا ہے کہ جمعرات کو ہی کھانا کھلانا افضل ہے، لیکن یہ بات بھی ضروری نہیں ہے۔ آپ ہفتے کے کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی بھوکے کو کھانا کھلا سکتے ہیں۔ اس طرح آپ کی تمام بلائیں اور آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ محترم ناظرین، میری آنکھیں نے دیکھا ہے یہ معجزہ کہ ایک شخص جس کی حالت بہت اچھی نہیں تھی، لیکن جب اس نے ہر ہفتے میں کسی ایک غریب یا بھوکے کو کھانا کھلانا شروع کر دیا تو دیکھتے ہی دیکھتے اس کی حالت بہتر ہونے لگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر اسی کے بند دروازوں کو کھول دیا، تو اس نے بھی ہفتے کے ایک دن کی بجائے ہفتے کے 7 دن میں بھوکوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیا۔ اور پھر ہوا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رزق کی برسات ہونے لگی۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب اس نے روزانہ کئی غریبوں اور بھوکے افراد کو کھانا کھلانا شروع کر دیا۔ اس کے دن پھرتے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور تب سے ہی میں خود بھی اس کام پر عمل کرتا ہوں اور سب کو یہ عمل بتاتا ہوں۔ آپ جتنا بھی ہمت رکھتے ہیں، جتنی بھی آپ کی ہمت ہے، حیثیت ہے، اتنا ہی آپ لوگ کھلانا شروع کر دیں۔ آپ کا یہ عمل آپ کی دنیا اور آخرت کو یوں سنوار دے گا کہ آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا۔ کسی بھوکے کو کھلانا، یعنی کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، صرف آپ کے لیے رزق اور دولت کے تمام مسائل کو حل کر دے گا، بلکہ آپ کی آخرت بھی سنوار دی جائے گی۔ آپ یہ بھی جان لیجئے کہ تیسرا صدقہ پرندوں کو دانا اور پانی ڈالنا ہے۔ بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کبھی بھی کوئی چڑیا بھوکی نہیں سوتی، تمام چڑیاں پیٹ بھر کر سوتی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چڑیوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل یقین اور بھروسہ ہوتا ہے، کیونکہ پرندوں کا رب تبارک و تعالیٰ پر کامل یقین ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں کبھی بھی بھوکا نہیں رہنے دے گا۔ لہٰذا جس کسی انسان کو بھی رزق کی تنگی ہو یا کوئی بھی مصیبت اور پریشانی ہو، اسے چاہیے کہ اللہ کی اس مخلوق کے کھانے پینے کا بندوبست کر دیا کرے۔ صبح اٹھ کر سب سے پہلی نماز ادا کرے، اور پھر پرندوں کے لیے حسب توفیق دانے کا بندوبست کرے، اور اگر توفیق نہ ہوئے تو پانی کا بندوبست کر دے۔ اس کام کو اپنا معمول بنا لے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس عمل کی برکت سے اس کے رزق کی تمام پریشانیاں اور اس کے علاوہ دوسری تمام پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی۔ تو میرے بھائیوں، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں احبابوں کے ساتھ ضرور اس کو شیئر کریے گا۔ اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن میں پریس کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔